अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मुईद पीरज़ादा। अफ़गानिस्तान के हवाले से गुज़िश्ता 48 या कहिए कि 72 घंटे में दो बड़ी अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं। और एक डेवलपमेंट वो है जहां इस्लामाबाद में मुक़ीम अफ़गान सफ़ीर नजीबुल्ला अली खेल की साहिबजादी सिलसिला के अगवा का मुबैना अगवा का इल्ज़ाम जो है वो आपके सामने है, जिनकी अब वो वापस भी आ चुकी हैं और उस हवाले से एक बैनुल अक़वामी कंट्रोवर्सी ने जनरेट किया है। लेकिन जो दूसरी डेवलपमेंट्स है जो इससे तकरीबन 36 या 48 घंटे पहले हुई, वो बहुत अहम है। जब तक उस डेवलपमेंट को आप इसके साथ नहीं रख कर देखेंगे, आपको दूसरी जो डेवलपमेंट है सिलसिला के मुबैना अगवा के इल्ज़ाम का, वो आपको समझ नहीं आएगा। वो पहली डेवलपमेंट वो है कि अफ़गानिस्तान के हवाले से पाकिस्तान की हुकूमत ने, पाकिस्तान के फ़ॉरेन ऑफिस ने इस्लामाबाद में 17 और 19 तारीख के दरमियान 2 दिन की एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया था, जिसमें अफ़गान हुकूमत के अलावा अफ़गानिस्तान के दीगर जो मतारिब ग्रुप्स हैं, जिनको अदर्स कहा जाता है, जिसमें गुलबदन हिकमतयार हैं, महक्क़ हैं, रब्बानी का ग्रुप है और भी 8-10 ग्रुप हैं, उन सबको मदऊफ़ किया गया था। और अक्सर जो अफ़गान ग्रुप्स हैं उन्होंने उस कॉन्फ्रेंस में शिरकत की रजामंदी कर दी थी। इस कॉन्फ्रेंस में अफ़गान तालिबान को नहीं बुलाया गया था, लेकिन काबुल हुकूमत जिसने इसमें शिरकत करनी थी उसने उसमें शिरकत करने से इनकार कर दिया। और ये इनकार उस वक़्त सामने आया जब पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान ख़ान की अफ़गान सदर जनाब प्रेसिडेंट अशरफ गनी साहब के साथ उज़्बेकिस्तान के शहर ताशकंद में मुलाकात हुई, जहाँ रीजनल कनेक्टिविटी के हवाले से एक कॉन्फ्रेंस थी। और वहाँ अफ़गान सदर ने कहा कि उन्हें और उनके डेलीगेशन को इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए मज़ीद वक्त चाहिए और ईद के बाद इसका फ़ैसला होगा। जब ये बात सामने आई थी, उसी वक्त इस्लामाबाद में बहुत इस पर तशवीश हुई, माथे ठनके, परेशानी का इजहार हुआ, गम और गुस्से का इजहार भी हुआ, बिकॉज़ ये अंदाज़ा लगाया गया कि अफ़गान हुकूमत जो है इस प्रोसेस से पीछे हट रही है। ये कॉन्फ्रेंस जो थी इसलिए अहम थी जैसा कि बिकॉज़ चूँकि आप जानते हैं कि अमेरिका ने विड्रॉ तो कर लिया अफ़गानिस्तान से, लेकिन अपने सडन विड्रॉल से पहले उन्होंने अफ़गानिस्तान के जो मज़ाहिब ग्रुप्स हैं उनके दरमियान किसी किस्म का कंसेंसस और एग्रीमेंट जो है वो उन्होंने नहीं कराया। उन्होंने फरवरी 2020 में 2 किस्म के एग्रीमेंट किए, एक अफ़गान तालिबान के साथ और दूसरा काबुल हुकूमत के साथ, लेकिन उनके पास ये ऐन मुमकिन था कि अमरीकी ये जोर देते, ये कोशिश करते कि अफ़गान तालिबान और अफ़गान हुकूमत को, काबुल हुकूमत को आपस में बिठाते, लेकिन अमरीकियों ने नहीं किया, जिसके नतीजे में एक वैक्यूम पैदा हो गया, एक पोलिटिकल वैक्यूम पैदा हो गया है। क्योंकि अब इस वक्त हम देख रहे हैं कि अफ़गान तालिबान तेज़ी से एडवांस कर रहे हैं, लेकिन काबुल और उनके दरमियान किसी किस्म का कोई एग्रीमेंट जो है वो नहीं आ सका। तो एक बहुत ही गैर यकीनी की सूरत हाल जो है अफ़गानिस्तान में पाई जाती है, जिस गैर यकीनी की सूरत हाल का सबसे बड़ा विक्टिम अफ़गानिस्तान के बाद पाकिस्तान हो सकता है फॉर वेरियस रीजंस। सो इसीलिए इस्लामाबाद ने की कोशिश की कि इस्लामाबाद में पाकिस्तान हुकूमत एक कॉन्फ्रेंस हो जिसमें तमाम ग्रुप्स को आमने सामने बैठने का मौका मिले, उनके दरमियान डिस्कशन हो सके, एक फ्यूचर लाहे अमल जो है वो तय पा सके। सो अफ़गानिस्तान की काबुल हुकूमत का इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत ना करने का फ़ैसला जो है वो पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक था और ख़ासी परेशानी जो थी पाकिस्तान के डिप्लोमेटिक सर्कल्स में, इस्टेब्लिशमेंट में, पाकिस्तान की हुकूमत में, थिंक टैंक्स में पाई गई उसी दिन से। लेकिन उसके फ़ौरन बाद आपने देखा कि 24-36 घंटों के अंदर हमारे सामने ये डेवलपमेंट आई कि अफ़गान सफ़ीर जो हैं नजीबुल्ला अली खेल, उनकी साहिबजादी सिलसिला जो है वो गुम हो गई 4 घंटों के लिए अंदाज़न, और सही तौर पे ये इल्ज़ाम लग गया कि वो अगवा हो गई हैं। गुज़श्ता रोज़ शाम के 5 बजे के करीब वो खुद ही वापस नमूदार हुई F9 पार्क, फातिमा जिन्ना पार्क जो कि F9 सेक्टर में है, और उसके बाद फिर वो अपनी फैमिली के साथ वो इस्लामाबाद के पुलिस स्टेशन में आई, जहाँ उन्होंने अपनी एक स्टेटमेंट रिकॉर्ड की। अब जो उनकी स्टेटमेंट है और जो पुलिस की इन्वेस्टिगेशन के रिजल्ट्स हैं वो खास से एक दूसरे से डिफरेंट हैं। पहले मैं आपको उनकी अपनी स्टेटमेंट के बेसिक की पॉइंट्स देता हूँ। उनकी स्टेटमेंट ये है कि जब वो एक टैक्सी में बैठी तो एक तीसरा शख्स जो है वो टैक्सी में दाखिल हो गया, जिसने उन पे हमला किया, उन्हें असॉल्ट किया, उन्हें मारा पीटा, टॉर्चर किया, और उसके बाद उन्हें बांध दिया गया, ज़दुकोब किया गया और नींद बेहोशी की हालत में उन्हें किसी सड़क के ऊपर फेंक दिया गया। वो होश में आई, उन्होंने अपने आप को उन रस्सियों से आज़ाद किया और उसके बाद उन्होंने अफ़गान एम्बेसी में या अपने घर में फ़ोन किया अपने किसी अजीज़ को, और उन्होंने आके उन्हें F9 पार्क से या कहीं से रेस्क्यू किया। लेकिन इसी दरी असना उन 4-5-6 घंटों के दरमियान इस्लामाबाद, और चूँकि बहुत बड़ा मसला था, बहुत अहम था, इस्लामाबाद और रावलपिंडी पुलिस और पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज़ के दरमियान बाहमी इश्तराक से, जिसमें कम अज़ कम 350 अफसरान जो थे पुलिस के, इंटेलिजेंस के, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, वो सब शामिल थे, और पाकिस्तान की जो मोबाइल कंपनीज़ हैं उनके टावर्स जो हैं
ان کی کنیکٹیوٹی جو ہے اس کی مدد لی گئی. اسی طرح جو CCTV کیمراز تھے سیف سٹی کے اسلام آباد میں, راول پنڈی میں, وہ ان کے بھی ڈیٹا کو اینالائز کیا گیا اور بہت سی فوٹیج جو ہے اسے افغان حکومت سے شیئر بھی کیا گیا. جب سلسلہ پولیس اسٹیشن میں آئیں اور انہوں نے اپنی اسٹیٹمنٹ دی, ان کی اسٹیٹمنٹ پہلے سن لی گئی, ریکارڈ کر لی گئی FIR کے لیے. اس کے بعد جو فیکٹس تھے ان کے نتیجے میں ان سے سوالات پوچھے گئے جس کا وہ کوئی تسلی بخش جواب نہیں دے سکیں. پرابلم کہاں پیدا ہوتا ہے ان کی اسٹیٹمنٹ میں, کیونکہ پولیس کی جو انویسٹیگیشن تھی, جو میں نے آپ کو بتایا کہ موبائل کیمراز کی کنیکٹیوٹی, موبائل ٹاورز جو ہیں اس کی کنیکٹیوٹی جو ان کے فون کے ساتھ کنیکٹڈ رہے, اور جو CCTV فوٹیج تھی جس نے ان ٹیکسیز کے امیجز کو کیپچر کیا جس میں وہ ٹریول کرتی رہیں, اس سے جو حقائق سامنے آئے ہیں. اور اب سے چند گھنٹے پہلے اسلام آباد کے انسپیکٹر جنرل پولیس قاضی جمیل جو ہیں انہوں نے پاکستان کے فورن آفس, پاکستان کے فورن منسٹر جناب شاہ محمود قریشی اور پاکستان کے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر ڈاکٹر معید یوسف کے ساتھ بیٹھ کے جو پریس کانفرنس کی, جو بنیادی طور پہ کی تو فورن منسٹر نے اور ڈاکٹر معید یوسف نے بھی اس میں بات کی, لیکن وہاں IGP نے وہ فیکٹس بھی بتائے. وہ فیکٹس موٹے موٹے کیا ہیں کہ سلسلہ علی خیل جو ہیں وہ F7 میں, جو اسلام آباد کا ایک انتہائی سیکیور ایریا ہے, بلکہ اسلام آباد کیا دنیا بھر کا ایک سیکیور ترین ریزیڈینشیل ایریاز میں شمار ہوتا ہے, وہاں ہی مقیم ایک جو مارکیٹ ہے رانا مارکیٹ. یہ وہی رانا مارکیٹ ہے کہ آپ میں سے جو لوگ اسلام آباد میں ہیں, یہ وہ رانا مارکیٹ ہے جہاں ہارڈیز فاسٹ فوڈ ہے اور جہاں پر انگلش ٹی ہاؤس ہے جو بہت ہی پاپولر جگہ ہے سوشل. اس مارکیٹ سے سلسلہ نے ایک ٹیکسی ہائر کی اور وہ ٹیکسی لے کر گئیں بہت قریب ایک اور مارکیٹ میں, کھڈا مارکیٹ میں. وہاں پر بھی انہوں نے کچھ زیادہ وقت نہیں لگایا. کھڈا مارکیٹ سے انہوں نے ایک سیکنڈ ٹیکسی ہائر کی اور وہ سیکنڈ ٹیکسی لے کر راول پنڈی صدر میں گئیں, جہاں ان کے امیجز جو ہیں وہ کیپچر ہوئے ہیں, موبائل فون ان کے ہاتھ میں ہیں. کینٹ پلازا کی بلڈنگ کے باہر موبائل فون ہاتھ میں ان کے امیجز جو ہیں وہ کیپچر ہوئے. اس کے بعد انہوں نے ایک اور ٹیکسی لی ہے, وہاں کے بعد کے لنکس اتنے کلیئر نہیں ہیں امیجری وغیرہ کے, لیکن وہ اس کے بعد وہ دامن کو پہنچی جہاں سے انہوں نے دوبارہ اپنا فون استعمال کیا, اور اس کے بعد وہ فاطمہ جناح پارک جو F9 میں ہے وہاں سے انہوں نے اپنا فون جو ہے وہ استعمال کیا. اب سلسلہ کی اسٹیٹمنٹ یہ ہے کہ دوسری ٹیکسی میں جب ان پہ حملہ ہوا, انہیں زد و کوب کیا گیا, باندھا گیا, مارا پیٹا گیا, وہ بے ہوش ہو گئیں اور ان کو پھینکا گیا اور انہوں نے اپنے آپ کو اور ان کا فون بھی ان سے چھین لیا گیا. یہ ان کی اسٹیٹمنٹ. یہ اور بات ہے کہ جو فوٹیج دیکھی گئی ہے پنڈی کینٹ پلازا کے باہر سلسلہ کی, اس میں فون ان کے ہاتھ میں ہے. سلسلہ کی اپنی اسٹیٹمنٹ میں یہ مینشن نہیں تھا کہ میں صدر تک پہنچی, راول پنڈی کینٹ پلازا میں تھی, اس کے بعد میں دامن کو میں پہنچی اور پھر میں کیسے F9 پہنچی. اس کی انہوں نے کوئی ایکسپلینیشن نہیں دی. اپنے فون کو انہوں نے حوالہ کرنے سے انکار کر دیا. اس حوالے سے آپ نے ٹویٹر پہ بہت بحث دیکھی ہوگی جس میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ اپنا فون کیوں دیتی ہیں, بیکاز پاکستان کی پولیس کو اپنا فون کیوں دیں, وہ ایک سفارتکار کی بیٹی ہیں وغیرہ وغیرہ. بٹ جو فیکٹس میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں, جو خاص سے سرٹیفائڈ فیکٹس ہیں, ہم اس کو چیک کر چکے ہیں, اس سے جو چیز کلیئر ہوتی ہے. اب اس کی باٹم لائن پہ ہم آ جاتے ہیں کہ اس کی باٹم لائن کیا ہے, ان دونوں چیزوں کی اہمیت کیا ہے. ان دونوں چیزوں کی اہمیت یہ ہمیں پتہ چلتی ہے کہ پریزیڈنٹ اشرف غنی کی حکومت, ان کے رفقائے کار اور ان کے صلاح کار جو ہیں, اور ان کے پیچھے اس وقت ایک ہی بڑی طاقت ہے, وہ ہندوستان کی اسٹیبلشمنٹ ہے. یہ اب نہیں چاہتے کہ افغانستان میں کسی قسم کی پیسفل ٹرانزیشن آف پاور جو ہے ہو سکے. حالانکہ اب جتنے بھی گیم سیناریو بلڈ اپ کرتے ہیں اسٹیج پہ, امریکہ کے تھنک ٹینکس کو دیکھیے, اخبارات کو دیکھیے, امریکہ کے جو ٹاپ پالیسی اینالسٹ ہیں یا ملٹری اسٹریٹجسٹ ہیں, ان سب کی پوزیشنز اور اسٹیٹمنٹس کو دیکھیے, پاکستان کو دیکھیے, سب کو دیکھیے, تو ایک چیز بڑی کلیئر نظر آتی ہے کہ پریزیڈنٹ اشرف غنی کی حکومت ظاہر ہے موجودہ حالات میں کنٹینیو نہیں کر سکتی. وہ چاہے چند ہفتے کنٹینیو کرے, چند مہینے کنٹینیو کرے, اس سے زیادہ اس کا وہ کنٹینیو نہیں کر سکتی. اسے ایک پولیٹیکل ارینجمنٹ چاہیے آگے چلنے کے لیے. اور دوسری طرف یہ صورتحال ہے کہ افغان طالبان بہت تیزی سے, بہت پرامن طریقے سے, زیادہ تر پرامن طریقے سے افغانستان کے چھوٹے چھوٹے شہر قصبے لیتے چلے جا رہے ہیں. کندہار شہر بھی, کندہار جیسا شہر جو ہے وہ ان کے کنٹرول میں آ چکا ہے. اور جو ان کی حکمت عملی لگتی ہے, اور بارڈر جو ایریاز ہیں جیسے اسپن بولڈک ہے, نارتھ میں ایریاز ہیں, وہ بھی ان کے کنٹرول میں آ رہے ہیں. تو اسٹریٹجی جو افغان طالبان کی لگتی ہے وہ یہ کہ افغانستان کی ٹیریٹری پیسفل طریقے سے, کہیں تھوڑا سا زور لگا کے, کہیں پیسفل لیکن بغیر بلڈ شیڈ کے, بغیر میجر وائلنس کے وہ اسے کنٹرول کر لیں اور وہ ایک نیا پولیٹیکل ارینجمنٹ وہاں کھڑا کر لیں. یہ وہ صورتحال ہے جو پریزیڈنٹ اشرف غنی اور ان کے بیکر انڈین اسٹیبلشمنٹ کو قبول نہیں ہے. اور یہ دو واقعات پچھلے 48 گھنٹے کے ہوئے ہیں. افغان حکومت کا کانفرنس سے پل کر لینا, اور اس کے بعد افغانستان کے, میں کہنا ہی بھول گیا کہ جب یہ ایک واقعہ ہوا تو اس کے بعد افغان سفیر کو واپس طلب کر لیا گیا, ان کے میجر جو سینئر ڈپلومیٹس ہیں ان کو بھی ریکال کر لیا گیا, اور یوں پریکٹیکلی طور پر کابل نے پاکستان کے ساتھ اپنے سفارتی تعلقات کو وقتی طور پہ منقطع کر لیا. اور شاید یہ صورتحال جو ہے یہ برقرار رہے. اور مت بھولیے کہ چند دن پہلے
جو چند دن پہلے چائنیز انجینئرز کے اوپر کوہستان میں جو دہشت گردی کا حملہ ہوا ان کی بسوں پہ، اس کے بعد کئی دن تک چائنیز کمپنیز نے کام نہیں کیا. اب بڑی مشکل سے پاکستان نے انہیں پرسویٹ کیا ہے، سیکیورٹی گارنٹیز دی ہیں، انہوں نے کام شروع کیا. تو یہ جو ساری ڈیولپمنٹس کو آپ سامنے رکھتے ہیں تو آپ کو یہ بات بڑی کلیئر جو ہمیں سمجھ آنے لگ جاتی ہے کہ اس وقت کابل حکومت اور انڈین اسٹیبلشمنٹ یہ نہیں چاہ رہے ہیں کہ افغانستان میں کوئی پیسفل ٹرانزیشن ہو. اب اس کی وجہ کیا ہے یہ سمجھنا بہت ضروری. دیکھیے، ہندوستان کے اسٹریٹجک انٹرسٹ، اگر ہم خود اپنے آپ کو ہندوستان کی اسٹریٹجک کمیونٹی کے فٹ سٹیپس میں رکھیں، انہوں نے جو کچھ انویسٹمنٹ کی گزشتہ 12 برس میں، انہوں نے جو محنت کی، وہ ساری کی ساری محنت ان کی رائے گاں جا رہی ہے. ان کی محنت کا جو بنیادی مقصد تھا افغانستان میں، وہ بیسکلی پاکستان کو دو طرف سے کنٹین کرنا تھا. وہ ایفرٹ چونکہ ان کی فیل ہو رہی ہے، اب یہ نظر آ رہا ہے کہ ان کی کوشش یہ ہے کہ افغانستان میں کیوس کی صورتحال ہو، بدامنی کی صورتحال ہو، جو کئی مہینے کئی سال چل سکتی ہے. اور جو پاکستان کا یا چین کا ایک ویژن ہے ریجنل کنیکٹیوٹی کا، جس حوالے سے آپ نے ازبکستان میں ہونے والی، تاشقند میں ہونے والی ریجنل کنیکٹیوٹی کی کانفرنس دیکھی، یہ ویژن پورا نہ ہو. تو اگر ایک طرف پاکستان اور چین کا ویژن ہے ایک پیسفل ٹرانزیشن کا، یہ ویژن یہ ہے کہ افغانستان پرامن ہو، اکنامک انٹرڈیپینڈنس ہو، اور ایک اکنامک جیو اسٹریٹجی ہو، اس کی طرف ہندوستان کا جو ویژن ہے جو نظر آتا ہے وہ یہی ہے کہ افغانستان کے اندر بدامنی ہو، سول وار ہو، بلڈ شیڈ ہو، مختلف گروپس جو ہیں وہ ایک دوسرے سے لڑیں. یہ اب تک کی صورتحال ہمیں سمجھ آتی، اور یہ صورتحال بڑی تشویشناک ہے، اور یہ ایک ایسی صورتحال ہے جسے پاکستان کے سیاسی تجزیہ کاروں کو اور میڈیا کو اور پولیٹیکل پارٹیز کو سمجھنا پڑے گا. مجھے پریشانی یہ ہے کہ پاکستان کے پولیٹیکل اسپیکٹرم نے اور سیاسی جماعتوں نے اب تک اس چیلنج کو انہوں نے ایبزارب نہیں کیا. اس میں ایک ڈسکنیکٹ نظر آتا ہے. وہ ابھی تک اپنی اور لوکل جو رن آف دا مل قسم کی سیاست ہے اس میں پڑے ہیں، وہ ابھی تک اس کو ایبزارب نہیں کر رہے کہ افغانستان میں آنے والی چینج اور تبدیلی اور غیر یقینی کی صورتحال جو ہے وہ کس طرح سے پاکستان کی پالیٹکس پہ اثر انداز ہو سکتی ہے. آج اتنا ہی، پھر آپ سے بات ہوتی ہے. تھینک یو.